فاذکرونی اذکرکم، رب العالمین جل شانہ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ذکر اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رب العالمین جل شانہ ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کی اقسام پھر علماء کرام نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ ایک ہے ذکر لسانی، ایک ہے ذکر قلبی، اور ایک ہے ذکر بالجوارح۔ ذکر لسانی یا زبانی ذکر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، ان نعمتوں کا ذکر کرنا، چرچے کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، رب نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا چرچا کیا جائے، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ ذکر قلبی یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عظمت، رب العالمین کی بڑائی کا اعتراف کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اور تیسرا جو ذکر ہے اعضائے بدن کے ساتھ بالجوارح، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائے رکھے، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے پاؤں کو، یعنی ہاتھوں سے کوئی ایسی چیز نہ پکڑے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، آنکھوں سے حرام طرف دیکھے نہیں، کانوں سے کسی کی غیبت اور جھوٹ سنے نہیں، زبان کو غیبت، بہتان، تہمت اور ان چیزوں سے بچا کے رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی فرما برداری کے کاموں میں خود کو لگائے رکھنا، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ بہرحال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو ان میں خوب چر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کون سے ہیں؟ جنت کے باغوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قال حلق الذکر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ذکر کے حلقے، جہاں کہیں تم دیکھو کہ دو چار لوگ بیٹھے ہوئے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کا ذکر کر رہے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرو اور اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ جتنی دیر ان حلقوں میں بیٹھو گے، رب کو یاد کرو گے، اتنی دیر گویا تم جنت کے باغوں میں چر رہے ہو۔ تو یہ ذکر کی اہمیت ہے، ذکر کی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی شخص، ایک دیہاتی شخص رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے بہترین اور اچھے لوگ کون ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، اچھے افضل بہترین لوگوں کی نشانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، دو باتیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اچھے لوگ وہ ہیں کہ من طال عمرہ، جس کی عمر زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر لمبی عطا کی ہو، لیکن لمبی عمر کے ساتھ ایک اور بات جو اہم ہے، فرمایا حسن عملہ، کہ اس کے اعمال اچھے۔ عمر کا بڑھ جانا، عمر کا زیادہ ہونا اس صورت میں افضل اور بہتر ہے کہ جب انسان کے اعمال بھی اس کے ساتھ اچھے ہوں۔ پھر وہ اعرابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، افضل عمل کون سا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت فارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، عربی رب العالمین جل شانہ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کی نزدیک یہ عمل محبوب ترین ہے کہ دنیا سے تو اس حالت میں رخصت ہو کہ تیری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، تیری زبان پہ ہر وقت اللہ جل شانہ کا ذکر جاری و ساری ہو، اور دنیا سے تو اس حالت میں جائے کہ رب العالمین جل شانہ کا ذکر تیری زبان پہ جاری ہو۔
تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ذکر اللہ ہی کی برکت سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، فرمایا بری من النفاق، یہ شخص منافقت سے بری ہو جاتا ہے۔ تو ذکر کے بہت زیادہ فضائل، بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا ذکر جو ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے، اپنے کریم رب کی یاد سے غافل رہتے ہیں، فرمایا اگرچہ وہ زندہ بھی ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہیں۔ تو ذکر اللہ سے انسان کو زندگی ملتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔